السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ 2 دن قبل آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جی اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو بات ہے وہ جمعہ والے دن یعنی ہوگی ضمانت کی بات۔ تو ناظرین خیر جمعے کا دن بھی گزرا اور آج ہفتے کا دن آیا۔ تو ناظرین جبکہ جج صاحب نے مخالفین کے بھی تمام دلائل سنے اور اچھے سے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ٹیم ہے ان کے بھی دلائل سنے، تو الحمدللہ آپ حیران ہوں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی جو ٹیم ہے جو انہوں نے دلائل دیے نا انہوں نے کمال کر دی ہے۔ تو ناظرین یقین مانیے اب جج یہ بات ماننے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ حق پہ کون ہے۔ یہ تو ہم بات آپ کو وکیل کی زبانی سناتے ہیں کہ آخر کیا گفتگو ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب یعنی اپنی اکیڈمی میں ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے وہ ہم وکیل کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ تمام ممبرز آج عدالت میں پیش ہوئے اور انجینئر صاحب کی طرف سے جناب حافظ طاہر ایوبی صاحب نے بہت زبردست طریقے سے زبردست انداز میں آرگومنٹس ایڈوانس کیے، کورٹ کو سٹیپ بائی سٹیپ تمام اس کے ایسپیکٹس کے اوپر انہوں نے بات کی۔ پرٹیکولرلی وہ جو ریفرنسز تھے، وہ جو ڈاکیومنٹس ہمارے جو پہلے اگنور ہو گئے تھے ان کے اوپر انہوں نے بات کی، اور کوئی سپریم کورٹ کی 10 سے 12 اس سے بھی بلکہ زیادہ ججمنٹس کا ایک ریفرنس بھی اس میں دیا، جو کہ مختلف حوالوں کے اوپر 295C کے بارے میں، یا اس کے علاوہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں بھی بہت سی اہم ججمنٹس دیں۔ ایک پرٹیکولرلی بہت ہی زبردست ججمنٹ لارجر بینچ کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ممبر لارجر بینچ کی 2015 SCMR 275 ججمنٹ کا ریفرنس دیا، جس میں یہ ہولڈ کیا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے آج تک 1973 کے بعد سے آج تک جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو قابل فخر ہو، کوئی ریسرچ ورک نہیں ہے اس طرح کے کام۔ بہرحال اس میں اس طرح کے معاملات اور بھی مختلف ججمنٹس کا حوالہ دیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ جو بہت اہم اس میں بات ہے وہ یہ ہے، آرگومنٹس کا جو اہم ترین حصہ ہے، حافظ طاہر ایوبی صاحب نے جناب مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب قرآن سے بائبل کا ریفرنس دے کے اس میں سے وہ ریفرنسز بتائے کورٹ کو، جس میں جناب مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان ساری عبارات کو اس کتاب میں نقل کیا ہے جو کہ یہود و نصارہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ عبارت ایسی ہے یا عبارات ایسی ہیں، وہ الفاظ ایسے ہیں جو میں یہاں ادا نہیں کر سکتا، اس میں بیان نہیں کر سکتا، اس درجے کے ہیں، اور ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو انجینئر صاحب کے الفاظ تو اس کے سامنے کوئی حیثیت رکھتے ہی نہیں، اور وہ بھی ایک ریفرنس کے طور پہ انہوں نے دیے تھے، ان کے کوئی خدا نخواستہ اپنے الفاظ نہیں تھے یا اس طرح کی انٹینشن کے ساتھ ایسے الفاظ نہیں بولے گئے، لیکن انجینئر صاحب کے مخالفین نے ان الفاظ کو پکڑ کے جو ہے بہانہ بنا کر ایک گناؤنا کردار ادا کیا اور ایک 295C کا سخت جو ہے FIR درج کروائی، جو کہ بالکل بے بنیاد ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ انہوں نے جب کتاب کا حوالہ دیا تو بتایا کہ مفتی صاحب نے خود اس میں یہ فرمایا ہے، یہ ریفرنس دے کے کہ یہ باتیں جو ہیں اگر ہم نہیں اس لیے بیان کی ہیں کہ یہ وہ چیزیں یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ وہ رکھتے ہیں، اور اگر نہیں بتائیں گے تو کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا، ایک بات۔ دوسری بات جو سب سے اہم نقطہ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ حافظ صاحب نے پوائنٹ ریز کیا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اگر کوئی چیزیں تھیں تو رد کیا ہے نا، رد اس چیز کا کیا جاتا ہے جو ایگزسٹ کرتی ہیں، جو عقیدہ موجود ہوتا ہے، جو باتیں موجود ہوتی ہیں، جو الزامات موجود ہوتے ہیں، اس کا رد کیا جاتا ہے۔ جب کوئی چیز موجود ہی نہیں تو رد کس بات کا کیا جائے گا؟ تو آخر وہ چیزیں ہیں ایسے عقائد ہیں، ایسی باتیں ہیں جن کا رد کیا جاتا ہے، اور رد مفتی صاحب نے بھی کیا ہے، تو یہ انتہائی اہم بات ہے۔ اس کے علاوہ باقی ساری جو ہے وہ مختلف ریفرنسز جو ہیں وہ ان کو اس میں پیش کیا گیا۔ آئین کے PPC کے وہ سیکشن 295C کو حافظ صاحب نے کورٹ میں باقاعدہ ریڈ کیا اور بتایا 295C کی لینگویج کیا ہے اور FIR کے کنٹینٹس کیا ہیں، اور یہ کسی بھی حوالے سے یہ اس میں اٹریکٹ نہیں کرتا سیکشن، اس طرح بہرحال
اور انہوں نے ہر لحاظ سے کورٹ کو سیٹسفائی کیا، کورٹ سے اس میں نوٹس بھی لیے اور سب کچھ معاملہ بہت اچھے انداز میں اپنے آرگومنٹس حافظ صاحب نے کمپلیٹ کیے۔ جو مخالفین ہیں، مخالف وکلاء ہیں، ان کے زیادہ تر آرگومنٹس جو ہیں وہ صرف جذباتی تقریر کے علاوہ نہیں تھے، جس کو ہماری سائڈ سے آبجیکشن بھی کیا گیا اور کورٹ نے بھی ان کو منع کیا کہ یہ آپ چھوڑ دیں، جذباتی باتیں نہ کریں، قانون کی بات کریں، قانونی اگر آپ پاس فیکٹس ہیں وہ بتائیں، آرگومنٹس ہیں تو وہ پیش کریں۔ تو بہرحال جو ان کے پاس آرگومنٹس تھے انہوں نے پیش کر دیے، اور یہ بات یقیناً میرے چونکہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا ٹائم تھا، اس کے فوراً بعد ہم لوگ سارے کورٹ سے باہر آ گئے اور فوری طور پہ جمعے کے لیے ہم مسجد میں چلے گئے، اور اس لیے میں ریکارڈنگ نہیں کر سکا، جمعے سے فری ہوا۔ پھر ہماری ایک میٹنگ تھی وہ ہوئی، اٹینڈ کی، اور اس کے بعد معاملات پھر وہ ٹائم نکال کے میں ابھی یہاں ہی راولپنڈی میں ہوں اور میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو میں اپڈیٹ کر دوں بائی دا ٹائم، کہنے کا میرا پرپز یہ ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ روایتی طور پہ جھوٹ بول چکے ہوں گے تاکہ وہ بھی جھوٹ بول لیں، وہ کہیں کہ جی انجینئر صاحب کی طرف سے کوئی بندہ پیش نہیں ہوا، اور انجینئر صاحب تو میں کہہ رہا ہوں وہ تو انتہائی برے القابات کے ساتھ وہ لیتے ہیں نام اور کہیں کہ کوئی بندہ پیش نہیں ہوا، تاکہ وہ جھوٹ بول لیں، جتنا وہ جھوٹ بول سکتے ہیں وہ جو بھی بول لیں اور ان کو تسلی ہو جائے۔ میں خود کورٹ میں موجود تھا اور تمام وکلاء کورٹ میں موجود تھے، لہٰذا ان کا یہ جھوٹ تو انہوں نے بولتے ہی رہنا، اور وہ بھی درود پاک پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ حیرت اور افسوس والی بات یہ ہے، اور علماء ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں اور ساتھ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، وہی پرانی گھسی پٹی باتیں۔ ہم نے اپنے آرگومنٹس کر دیے ہیں، اور اگر کیس میرٹ پہ آرگومنٹس کی روشنی میں اس کا ڈیسیجن ہوگا تو ظاہر ہے وہ پھر اس میں دوسری رائے ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے کوئی شک والی بات نہیں ہے، 1% بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کیس ہمارے حق میں ہوگا۔ انجینئر صاحب کو ضمانت ہر صورت میں انشاءاللہ ملے گی۔ آرڈر ویٹ فار دا آرڈرز پہ اس وقت ہے جو کیس، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ضمانت انجینئر صاحب کو ملے گی اگر میرٹ پہ ہوا۔ لیکن اگر پریشر اور باقی باتیں اور وہی کہ ٹرائل کورٹ نے وزن نہیں اٹھانا، آگے سلسلہ چلا دینا، تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال اس سلسلے میں مزید اپڈیٹ جیسی ہوگی میں آپ کو انشاءاللہ اس پہ سے اپڈیٹ کروں گا، آگاہ کروں گا۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، انجینئر صاحب کے لیے سب لوگ دعا جی کریں۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ناظرین بات سیدھی سی ہے، جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کا توکل ہمیشہ رب العالمین کی ذات پہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے۔ مومن بندہ کون ہے؟ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور یہاں پہ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کئی لیکچر سنے ہوں گے، بلکہ آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے وہ خطبہ پڑھتے ہیں، یعنی رب العالمین کی توحید بیان کرتے ہیں، اس کے بعد آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ کو پتہ ہے، وہ ہمیشہ ایک جو ان کا نعرہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، ناظرین حیرانگی والی تو ان لوگوں کے اوپر بات ہے جو لوگ ساری عمر عوام الناس کو قوم کو ان لوگوں نے گمراہ رکھا۔ کن لوگوں نے؟ جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ جو ہمارے جو بابے ہیں وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، یعنی ان لوگوں نے عوام الناس کو صرف بزرگوں کی قصے کہانیاں سنائی ہیں۔ اور مرزا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا صرف یہی جرم تھا، یہی قصور تھا کہ اس بندے نے لوگوں کے سامنے رب العالمین کا قرآن بیان کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا۔ یعنی اس بندے نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، تو ناظرین آپ بھی قرآن پڑھے ترجمے کے ساتھ۔ لیکن اگلی دکھ والی بات یہ ہے کہ یہ جو طبقہ ہے نا، یعنی بریلوی طبقہ، اور دوسرا بھی آپ لگا لیں یعنی مفتی یعنی عبد الواحد قریشی، اس کے بھی لگا لیں، یعنی مسئلہ کے دیوبند کے جو ہیں، انہوں نے بھی وہی بات کی جو یہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کہیں گے کیا بات انہوں نے یہ کی، جیسے کہ یہ بریلوی طبقہ کہتے ہیں جی اگر خود استغفر اللہ معاذ اللہ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اللہ معاف فرما دے۔ ایسے اس بندے نے بھی بات کہی، یعنی دیوبند کے مسلک نے کا بندہ جو مفتی عبد الواحد قریشی، اس نے بھی یہی بات کہی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لیکن ناظرین یقین مانیے یہی انجینئر محمد مرزا صاحب نے لوگوں کو بتایا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہہ رہا ہے۔ باقی آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے مشکل وقت کے اندر رب العالمین کی ذات کا ہی دروازہ کھڑکایا، تمام انبیاء علیہ السلام نے۔ اور اگلی بات ہم اسی آیت کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا
وعلی ربہم یتوکلون، فرمایا بے شک مومن تو وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ آگے فرمایا زیادہ تم ایمان، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور مومن جو بندہ ہے، انما المؤمنون، شروع آیت میں یہی لفظ ہے انما المؤمنون، مومن جو بندہ ہے وعلی ربہم یتوکلون، وہ جب بھی توکل رکھتا ہے تو رب العالمین کی ذات کے اوپر ہی رکھتا ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔